اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. پھر غور کیجیے، یہ تو ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو ہر ایک دعوے دار کھڑا ہو جاتا ہے اللہ میرا رب ہے، سب کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، لیکن اللہ میرے رب کے ساتھ ساتھ دروازے دنیا داروں کے ڈھونڈتے، دروازے بادشاہوں کے ڈھونڈتے، بادشاہوں سے انعام کے طلبگار رہتے، کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ایوارڈ بادشاہوں سے لیتے رہتے، کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ایڈ بادشاہوں کی ایڈ پر گزر بسر کرتے، اور بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں، اور اس درباری مذہب کے پرچارک ہوتے، درباری مذہب کے درباری ملا ہوتے، بادشاہوں کے درباری ملا. یہ اصل میں یہ جو تحریک ہے نزدیت کی اور وہابیت کی، یہ ایک درباری مذہب ہے، یہ درباری مذہب ہے. موجودہ صدی کے جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کا ایک درباری مذہب ہے، جیسے اکبر بادشاہ کا درباری مذہب تھا اکبر کا، ایسی موجودہ صدی کے جو بادشاہ ہیں ان کا درباری مذہب ہے، درباری لوگ. اور سبحان اللہ ہمارا مذہب درباری ہے، دربار مصطفیٰ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے، کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے فلاں کو ایوارڈ دیا ہے، سبحان اللہ. لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں اور جن کو زمانہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو دربار مصطفیٰ سے ایوارڈ ملا ہوا، ایسے لوگ موجود ہیں. سبحان اللہ، کون و مکان کے سردار، خدا کی خدائی کے مختار، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار سے ان کو ایوارڈ ملا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ کہہ دینا اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد پھر استقامت ہو. یہ بالکل ایسی بات ہے جسے کہ ایک آدمی کہے اسلام اسلام، صبح سے شام تک اسلام اسلام کا وظیفہ ہے، ماشاء اللہ اسلام لائیں گے، ماشاء اللہ اسلام، سبحان اللہ. جیسے لوگوں نے شاید اسلام کا نام ہی نہیں سنا، بیچارہ اسلام بہت اچھے سے. اور جب وقت آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام غائب، اسلام آباد رہ گیا. اسلام گیا اسلام آباد رہ گیا. اب آپ ڈھونڈتے رہیے، چراغ رخ زیبا لے کر اب ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے کہاں گیا وہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ، زبان سے کہتے رہتے اسلام آیا، آ رہا ہے، کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ عرب شریف سے چلا ہے. اچھا تو 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آیا، کیا مذاق ہے؟ اسلام آ رہا ہے، کہیں پہ آ رہا ہے؟ کون سی سواری ہے؟ اب یہ تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے کہ ابھی تک اونٹ پر آ رہا ہے، کہیں پہ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے اسلام. اسلام ماشاء اللہ چشم اسلام، اللہ نظر بد سے بچائے.
لوگ زبانی کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن عمل کیا ہوگا؟ اور اگر وہ عمل ہو جیسا کہتا ہے آدمی، اگر عمل اسی کے مطابق ہو تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا انعام دیکھیے۔ اگر آدمی عمل کی تعبیر بن جائے، اگر آدمی خود پریکٹیکل ہو جائے، اس کو پریکٹیکل شیپ دے دے، ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے، ایک تو ہے نظریہ، سوچ، تخیل، عقیدہ، لیکن اس کو عملی شکل دے دے۔ یہی بات اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں کہتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، مگر یہ کہنے کے بعد کہ اللہ تمہارا رب ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ کرو گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ رب العالمین جل جلالہ اپنا والا ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اور جو شخص یہ کہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد پھر استقامت، اس پہ جم جائے، اس پر استقامت ہو، اس پر ثابت قدمی ہو، اس پر جس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، میں آتی ہے، برسات آتی ہے، لیکن پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، پہاڑ ہے، جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی بھی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ اتنا ثابت قدم ہوتا ہے کہ پہاڑ شاید ہل جائے، لیکن وہ ایمان والا اپنی جگہ سے نہیں ہل پاتا۔ اس کو وہ اکیلا بھی اگر ہوتا ہے تو وہ چراغ اپنا جلائے رکھتا ہے، وہ مرد درویش چراغ جلاتا رہتا ہے۔ وہ تنہا اگر ہوتا ہے تو ایمان کی اس روشنی کو بجھنے نہیں دیتا۔ وہ تنہا اگر ہوتا ہے تو آندھیاں اور طوفان اس کا رخ نہیں بدل سکتی۔ وہ تنہا اگر ہوتا ہے تو میں اور برسات اس کا رخ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے یہ منظر؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آئیے میں بھی دکھاتا ہوں آپ یہ منظر۔ تو تنہا ایک شخص ہے، تنہا، چند ساتھی ہیں ساتھ میں، اور سامنے لشکر ہے، ہزاروں آدمی، اس کو وہ بڑا لشکر اپنی جگہ سے اس کو ہٹا نہیں سکا۔ اس جگہ کا نام تھا کربلا، اور نہ ہٹنے والے کا نام تھا حسین، شہید کربلا، دافع کرب و بلا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام علی مقام، ان کی سیرت، ان کا کردار سامنے دیکھیے، کیا تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے۔ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، عملی تفسیر ہے۔ ثم استقاموا، پھر استقامت ہے۔ یزید لشکر 4000 ہو کے 5000 حسینی قافلے کو منزل سے بھٹکا نہیں سکا۔ یزید لشکر حسینی قافلے کو لالچ نہیں دے سکا۔ اب تو لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، ہائے ہائے کیا وقت آیا ہے، جہاں دیکھی تلا ترا، نہیں گنوائی ساری رات۔ کوئی فٹ بال بن جاتا ہے کہ جس نے چاہا لات ماری، اور کوئی درخواستیں لیے پھر رہا ہے کہ ممبری چاہیے، اور کوئی پیر کا موزہ بنا پھر رہا ہے کہ ہر پیر میں فٹ ہو جاتا ہے۔
وہ بڑا اچھا موزہ ہوتا ہے، وہ نیلون کا ہوتا ہے، ہر پیر میں فٹ ہوتا ہے، ہر اقتدار کے ہر پیر میں فٹ ہو جاتا ہے، ہر حاکم کے پیر میں فٹ ہو جاتا ہے. کوئی کچھ کیے پھر رہا ہے، کوئی کچھ کیے پھر رہا ہے، لیکن اور کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہو گئی، ہم تو ٹھیک ہیں بالکل، کچھ نہیں ہو گیا، ہوا ہے تو کچھ نہیں کیا، یہ ضرور بات ہے، کیا ہو گیا، یہ کبھی ہوتا رہتا، کبھی بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی، اور تو کچھ نہیں ہو گیا. کہ نہیں، کیا ہو گیا ہے، شاہ صاحب ہیں آپ، کیا ہو گیا ہے، مولوی صاحب ہیں، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہی ہو گیا ہے. بھائی کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا آپ کو ہو گیا ہے، یہ آپ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، بیٹھو مسجد میں تسبیح لو، اللہ اللہ کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ. اور شاہ صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں. اچھا، یہی مشورہ یزید کے زمانے میں یزید کی شورا کے لوگ بھی امام حسین کو دیتے تھے، وہ بھی یہی دیتے تھے. یزید کی بھی مجلس شورا تھی، اور یزید کی مجلس شورا کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام بھی نافذ تھا، اور عشر بھی تھا، وہ بھی تھا، سب تھا. کوئی کسر یزید صاحب نے چھوڑی نہیں تھی. کیا بات، بڑا شاندار نظام تھا. اس کے بلبوتے پر دیکھا آپ نے کتنا زبردست کام تھا. یزید کی شورا کے لوگ جو ہیں چپ کے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس خناس من الجنۃ والناس. کیا ہو گیا ہے بھئی، کیا ہو گیا ہے، کیا ہے، نوکری کرو شاہ جی، نیلون کا موزہ بن جاؤ شاہ جی، آپ کا کام نہیں ہے شاہ جی، مولوی صاحب آپ کا کام نہیں ہے، نماز پڑھاؤ، اتنے بیٹھو. نماز پڑھانے کے لیے امام حسین کے لیے مسجد نبوی سے بہتر کوئی مصلی تھا نہیں، اور مسجد نبوی سے بہتر کوئی حجرہ تھا کوئی نہیں. لیکن سبحان اللہ استقامت دیکھیے. تو ہم نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہے. ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پالنہار ہے، کوئی اور ہمارا رزق دینے والا نہیں ہے. ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، کوئی اور ہمارے اوپر حکم دینے والا نہیں ہے. ہم نے اقرار کیا. اس اقرار کا اعلان مدینے میں بھی ہوگا، کیونکہ سلطان تھے. میں نے اسی ولیوں کے سلطان سے ذکر شروع کیا ہے، پھر ولیوں کے خدام تک آؤں گا، سلطان کے خدام تک آؤں گا. امام حسین ولیوں کے سلطان تھے. اسی لیے کہنے والے نے کہا اور بڑی پیاری بات کہی کہ اے دل بغیرت، اے دل تھام لے، اے دل بغیرت منے سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. حسین ابن علی اولیاء کی جان. کیا کردار ہے اللہ کے ولیوں کے سلطان حسین ابن علی کا کردار دیکھیے. یزید کی شورا کے لوگ کہتے تھے امام حسین آپ کو کیا ہو گیا، مدینے میں رہیے، کملی والے آقا کے دیوانے آپ کے نانا جان کے مستانے آتے رہیں گے، نذرانہ یہیں پیش کرتے رہیں گے، آپ یہیں بیٹھے رہیے گدی پہ. اس سے بڑی گدی کوئی ہے؟ اللہ اکبر. ہر گدی اس گدی پر قربان، قیامت تک ہر گدی اس گدی پہ صدقے ہوتی رہے. امام علی مقام نے اپنے
اپنے عمل سے یہ بتایا کہ پوچھنے والا ان سے پوچھتا ہے اور کہنے والا ان کے عمل کی تفسیر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ بتا شیخ کیوں ابن علی آیا تھا میدان میں؟ بتاؤ۔ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمان، ایمان کی شمع اگر حجرے میں روشن ہو سکتی تھی تو امام عالی مقام کو پھر کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایمان کی شمع اگر روشن ہو سکتی تھی تو مدینہ شریف میں ہی رہتے، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ لیکن سبحان اللہ، امام عالی مقام نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ رب العالمین جل جلالہ اپنا ارشاد فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس کو استقامت ہوتی ہے، کوہ استقامت ہوتا ہے، اور جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لشکر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کون ہے، کتنی بڑی قوت ہے، کتنی نہیں ہے، وہ اپنی مختصر سی جو بھی طاقت اور بساط ہے اس کے مقابلے پر ڈٹا رہتا ہے۔ امام علی مقام کا کردار دیکھیے،